عزیزان ملت رفیقان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الحليم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والقانتين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ اس بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین، یا رحمتا للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امداد کن، شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگون قبا امداد کن، اوسع اعظم مدد بسر ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، اور انتصار کرم دست منعینی لا، اے خدا بین و خدا جون و خدا کا مدد۔ بارگاہ میں نبوت و رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام عرض کریں، جی لگا کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت رفیقان گرامی، حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انا قائد المرسلین ولا فخر، کہ لوگوں مجھے اللہ تبارک و تعالی نے تمام رسولوں کا سردار بنایا ہے اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ کل اور اس سے ماقبل محفلوں کے اندر ہم نے اس تعلق سے گفتگو کی، اور کل کی محفل میں ہم نے حضرت آدم اور حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اللہ نے جو مراتب اور فضیلتیں رکھی ہیں اس کو ہم نے کل کی محفل میں ذکر کیا تھا۔ یہ بات بہت واضح ترین بات ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمارے نبی ہیں ویسے ہی تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ اس طریقے سے ہمارے لیے حضور کا کلمہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے۔
اسی طریقے سے تمام انبیاء کرام نے حضور کی نبوت کو مانا، رسالت کی گواہی دی۔ اس کو بہت خوبصورت اور بہترین انداز میں امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا ہے، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ یعنی قیامت کے دن کا منظر ہو اور سارے نبی جمع ہوں تو اس وقت انبیاء سے کروں عرض، انبیاء کرام کی جماعت ہوگی وہاں پر، ان سے عرض کروں کیوں مالکو، اے تمام نبیوں کی جماعت، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ ان سے یہ سوال کروں، کیا تمہارا بھی نبی ہمارا ہی نبی ہے؟ تو وہ پلٹ کر کے جواب دیں، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی خدا بھی ہمارا وہی ہے، نبیوں کا بھی خدا وہی ہے۔ تو نبی جواب دے، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ تو اللہ رب العزت نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار بنایا، اور جو شامل حضور رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، وہ تمام شامل اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ کل کی محفل میں ہم نے حضرت سلیمان کا ذکر کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طاقت و قوت و قدرت اللہ نے یہ عطا فرمائی تھی کہ ان کی تمام تر دنیا پر حکومت تھی، ہوا، چرند، پرند، یہ سب کے سب ان کی حکومت ہوا پر بھی تھی۔ یعنی وہ ہوا کو کہتے تھے کہ فلانی جگہ جانا ہے مجھے، وہاں لے چل، ہوا اڑا کر کے لے جاتی تھی۔ اس وجہ سے ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان کی مجلس لگی ہوئی ہے، آپ کا ایک امتی بیٹھا ہے مجلس میں، اور ایک انسان کو دیکھ کر کے وہ بہت گھبرایا، وہ امتی دوسرے انسان کو دیکھ کر کے بڑا گھبرایا، بڑا پریشان ہوا۔ اس نے عرض کی حضور حضرت سلیمان سے کہ آپ کو اللہ نے ہواؤں پر کنٹرول دیا ہوا ہے، آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے اڑا کر کے ہندوستان لے جائے۔ حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا، حضرت سلیمان کے اس امتی کو ہوا اڑا کر کے ہندوستان لے آئے۔ اب جس مجلس کے اندر بیٹھا تھا اور جس سے ڈر رہا تھا وہ ہندوستان میں بھی اس سے ملاقات ہو۔ تب اس نے کہا، جس سے ڈر رہا تھا اس شخص نے کہا، وہ اپنی اصلی شکل میں آیا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تیری روح نکالنے کا مجھے ہندوستان کی سرزمین پر حکم دیا تھا، اور تو بیٹھا ہوا تھا حضرت سلیمان کی مجلس میں۔ تو اب تو خود ہی ہوا کے ذریعے حضرت سلیمان کو کہہ کر ہندوستان آ گئے، یہی تیری روح نکلنے کی جگہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ہواؤں میں حضرت سلیمان خود نہیں اڑتے تھے، بلکہ جسے چاہتے اسے اڑواتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہندوستان کے رہنے والے نہیں تھے، حضرت
سلیمان کی حکومت اگرچہ ہندوستان پر بھی تھی، لیکن آپ کا جو دارالخلافہ ہے وہ ملک یمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ہواؤں پر حکومت عطا فرمائی۔ جس کی حکومت ہوتی ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے، تو ہواؤں کی بھی بادشاہ ہے۔ ہوا دنیا میں چلتی ہے، دنیا میں تو چلتی ہے ہوا، قبر میں ہے ہوا؟ قبر میں کوئی ہوا نہیں ہے، دھیان رکھیے۔ ہاں، قبر میں ہوا ہو تو دل کیا ہے؟ پھر قبر کی چیز کا نام، اگر ہوا وہاں پر بھی ہو، ہوا پانی موج مزہ وہاں پر بھی ہو، تو پھر قبر قبر ہی نہیں ہے۔ ہاں، قبر کی کا نام ہی قبر اسی لیے کہ وہاں کچھ نہیں۔ ہاں، وہاں اعمال کے حساب سے سارا کچھ ہے، جیسے اعمال ویسے انسان کی قبر۔ اعمال اچھے ہیں، حضور سے رشتہ غلامی مضبوط ہے، تو پھر قبر میں بھی مدینے سے ہوا آئے گی۔ لیکن وہ غلامی کا رشتہ صرف زبان سے نہ ہو، بلکہ زندگی کے ہر شعبے سے یہ پتہ لگے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ تو بہرحال ہوا جو ہے دنیا میں چلتی ہے، یہ اس کا بات ہے، دنیا کے علاوہ ہوا کہیں ہے نہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی، لیکن حضور فرماتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمین پر ہیں۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ کس کے ہوتے ہیں؟ چپراسی کی تھوڑی وزیر ہوتی ہے، جھاڑو لگانے والا وزیر رکھتا ہے؟ نہیں نا، بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ۔ تو ظاہر ہے حضور نے فرمایا 2 وزیر میرے آسمانوں پر ہیں، تو آسمانوں کے بادشاہ کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسمانوں پر بھی اللہ نے بادشاہت آمنہ کے لال کو عطا فرمائی۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ بھائی بادشاہ کہیں کا ہو اور حکومت کہیں اور ہو، دنیا میں رہتے ہوں اور فرمائیں کہ مثال کے طور پر ہندوستان کا بادشاہ ہے اور وہ یہ کہے کہ میرے دونوں پاکستان کے میرے وزیر۔ وزیر جہاں کا بادشاہ ہے وہیں کے وزیر ہوگی، جہاں کا وزیر ہوگا وہیں کا بادشاہ ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا آسمان میں میرے 2 وزیر ہیں، نام ہے جبریل و میکائیل۔ دنیا میں میرے 2 وزیر ہیں جن کا نام ہے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا پر تو حکومت عطا فرمائی تھی، فرمائی آسمانوں پر بھی اللہ نے اپنے حبیب کی حکومت عطا فرمائی، آسمانوں کا بھی بادشاہ بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا، ہاں جی واؤ شہنشاہ کا روزہ دے۔ شہنشاہ کس کو کہتے ہیں؟ جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ۔ ہاں، ایک شاہ ہوتا ہے فارسی کے اندر، فارسی میں ایک شاہ ہوتا ہے، شاہ کا معنی بادشاہ، اور اس کے ساتھ لفظ لگ گیا شاہ، شہنشاہ، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ تو ایک شاہ ہے اور اس کے ساتھ 2 شاہ لگ گئے، تو بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ ہے کوئی دنیا میں تو وہ مدینے کے تاجدار ہیں۔ عزیزان ملت، رفیقان گرامی، ہم اسی جہت سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کا اگر تذکرہ کریں، قرآن کریم کے اندر موجود ہے، پہلے پارے میں بھی ہے، 9ویں پارے کے اندر بھی یہ واقعہ موجود کہ جب فرعون کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر کے حضرت موسیٰ نے مصر کی سرزمین چھوڑی تھی،
اور دریائے نیل پار کر گئے تھے تو آپ کے ساتھ 70,000 بنو اسرائیل تھے، اور کچھ روایتوں میں کئی لاکھ کا بھی تذکرہ ہے، کئی لاکھ بنو اسرائیل تھے۔ بہرحال جب آپ وہاں سے نکلے ہیں تو آپ نے اپنی پوری قوم کو 12 گروپ میں بانٹ دیا تھا۔ قرآن میں فرمایا اثنتي عشرة أسباطا أمما، قرآن کہتا ہے 12 گروپ میں بانٹ دیا، اور ہر گروپ سے ایک ایک سردار بنایا حضرت موسیٰ کہ تمہیں جس کو جو حاجت ہو، جیسے اسکول میں مانیٹر ہوتا ہے، اسکول مانیٹر ہوتا ہے، یہاں پتہ نہیں یہاں کچھ ہوتا ہی ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ بات دوسری جگہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی ہوتا ہے اسکول کا نام۔ تو ویسے ہی گروپ کا ایک سردار حضرت موسیٰ نے بنایا، تو 12 قبیلے یا 12 گروپ تھے حضرت موسیٰ کے بنائے۔ ایک میدان میں آئے حضرت موسیٰ، جسے میدان تیہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس میدان کے اندر پینے کے لیے کوئی پانی نہیں، کچھ نہیں، بڑی پیاس لگی سب کو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس وہ 12 لوگ آئے جو سردار تھے کہ ہم جن کے سردار ہم کو آپ نے بنایا ہے، وہ لوگ ہمارے پاس آ کر کے پانی مانگ رہے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی حضرت موسیٰ کی طرف، حضرت موسیٰ کی طرف وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس میدان کے اندر ایک پتھر تھا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ اپنا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اپنا ڈنڈا اس پتھر پر مارو۔ حضرت موسیٰ نے پتھر پر ڈنڈا اپنا مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ، تو اس سے 12 چشمے ٹوٹ پڑے، پانی کی 12 نہریں نکل گئی۔ چشمہ یہ والا چشمہ نہیں، 12 چشمے پتھر سے نکل پڑے۔ آپ کوئی وہ چشمے والے حضرات وہ سوچے کہ ہمارا چشمہ حضرت موسیٰ کے وقت سے، یہ والا چشمے کا معنی ہوتا ہے دریا، چھوٹی جو دریا ہوتی ہے فارسی میں اس کو چشمہ کہتے ہیں۔ تو اس سے 12 چشمے نکل پڑے۔ اب فرما دیا حضرت موسیٰ نے، بھائی یہ دیکھو یہ والی نہر تمہارے گروپ کی ہے، یہ نہر تمہارے گروپ کی، یہ نہر تمہارے گروپ کی، ادھر والا عشے نکلی ہے، ادھر والا عشے نکلی ہے، ادھر والا عشے، سلیکٹڈ ہو گئے سارے، سب کو منتخب فرما دیا حضرت موسیٰ۔ تو اب پتھر سے پانی نکلنا بڑی بات ہے، آپ نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے۔ اب دکھتا بھی پتھر کیا آپ جتنا چور کر دو، پتھر مار کر کے اسے پانی نہیں ملتی۔ لیکن اگر ہاں پتھر سمندر کے اندر ہو تو آپ وہاں سے ہٹاؤ تو نیچے سے پانی ضرور نکلے، کیوں پتھر جو ہے زمین کی قسم میں سے، اور زمین میں پانی ہوتا ہے، تو پتھر سے پانی نکلنا پاسبل ہے، پتھر سے پانی نکلنا ممکن ہے۔ تب جب وہ سمندر وغیرہ کے آس پاس ہو، پتھر ہٹائیں گے تو پانی پھوٹتا ہے۔ یعنی یہاں پر بھی زمین کے نیچے ہم آپ دیکھیں، خاص کر کے ہمارے اس علاقے میں دیکھیے قبر وغیرہ کھودی جاتی ہے تو پتھر ہی نکلتے ہیں زمین سے۔ جب اور زیادہ کھودیں گے تو پتھر ہٹے گا تو کیا نکلے گا؟ پانی نکلے گا۔ پتھر سے تو پانی پھر نکلتا ہے، پتھر سے پانی نکلنا ممکن ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ پتھر آپ مسجد میں اٹھانا ہے تو اس پتھر سے پانی آپ نہیں نکال سکتے۔ حضرت موسیٰ کا ایک عظیم معجزہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنا ڈنڈا اس پتھر پر مارا، اللہ کی جانب سے 12 چشمے نکل پڑے۔ لیکن میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ پتھر سے پانی نکلنا پھر بھی پاسبل ہے، لیکن ایک جنگ سے حضور اپنے صحابہ کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، صحابہ کا آپس میں پانی ختم ہے، حضور کی بارگاہ میں آئے،
عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام پینے کے لیے، جانوروں کے لیے، نہانے کے لیے، وضو کے لیے سارا پانی ختم ہو گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چھوٹا سا پیالہ لے کر آؤ۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو ایک پیالہ مبارکہ دیا، پیالے کے اندر اتنا پانی تھا کہ اگر ہاتھ رکھیں تو پورا ہاتھ بھی نہ بھیگے۔ حضور نے اپنا دست شفقت کیا رکھا کہ 5 نہر جاری ہو گئی۔ پتھر سے پانی نکلنا پھر بھی ممکن ہے، لیکن دنیا میں کوئی طاقت دکھا دے جو گوشت سے پانی نکال کر کے دکھائے، وہ صرف آمنہ کے ڈال جس نے اپنے انگلیوں سے پانی جاری کر دیا۔ ایسے فرمایا اس طریقے سے، اور 5 انگلیوں سے 5 نہریں بہنے لگیں۔ اور فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ جن سے یہ بات پوچھ رہے بتا رہے تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ کتنے لوگ تھے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ہم 1500 لوگ تھے جنہوں نے اپنا پیٹ بھی بھرا اور اپنا سارا سامان بھی بھر لیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے ہمارا ایمان ہے کہ پانی پھر بھی ختم نہ ہوگا۔ یہ صحابی کا وہابیوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ وہابی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور مرد مٹی میں، حضور کو کچھ اختیار نہیں، معاذ اللہ، تو وہ ان کا نبی ہوگا۔ ہم ایسے نبی کو جانتے ہی نہیں جس کے پاس کچھ اتھارٹی نہیں ہو اور کچھ اختیارات نہ دیے گئے ہوں۔ ہم اس نبی کو جانتے ہیں جس کو رب نے تمام کائنات کا پاور عطا فرمایا۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ وہ بھنگی چمار ہوں گے جو کسی اور نبی کا کلمہ پڑھتے ہوں گے، دیوبندی بات، ہاں وہ جب ایسے وہ بھنگیوں سے بھی ڈر گزرے، چمار سے بھی۔ بھائی ظاہر ہے آپ کو میرے لفظ بڑے سخت لگیں گے، انہوں نے حضور کے بارے میں لکھا کہ گاؤں نبی گاؤں کے چودھری سے پڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ چوڑا چمار کے بھی لفظ اس نے لکھے حضور کے ساتھ، حضور کی شان۔ اسماعیل دہلی کی اس بدبخت کرا لعنت اللہ علیہ، اللہ ایسے بدبختوں سے ہماری حفاظت کرے۔ تو یہ نحوست ہے، یہ حضور کا کھاتے، حضور کا ہی نام لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جس تھالی میں کھاتے اسی میں چھینک کر۔ بہرحال درشی پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ تو یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ اور ہمارے آقا کا معجزہ۔ جب فرعون کے ڈر سے یا فرعون کی وجہ سے حضرت موسیٰ نے چھوڑا تھا مصر، تو میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ آپ نے دریائے نیل پر اپنا ڈنڈا مارا تو دریائے نیل نے راستہ دے دیا حضرت موسیٰ۔ حضرت موسیٰ کا عظیم معجزہ کہ آپ نے دریا پر اپنا لاٹھی اپنا ڈنڈا مارا تو دریا نے اپنا سینہ چیر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، چاند اپنا سینہ چیر دیا، چاند نے اپنا سینہ چیر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین والوں کا اختیار دیا گیا، آسمان والوں کا بھی اختیار دیا۔ ان کا ڈنڈا کام کرتا ہے، حضرت موسیٰ کا ڈنڈا کام کرتا ہے، حضور کی صرف انگلی کام کرتی ہے، حضور کی صرف انگلی کام کرتی ہے، چاہے وہ بچپنے کا وقت ہو۔ میں نے کل روایت آپ کو سنائی تھی، اور میں نے جب اپنا بیان سنا بعد میں تو اس میں یہ تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھولے کی حالت میں لوح محفوظ پر فرشتوں کا قلم کا چلنا سن رہے تھے، جبکہ روایت یہ ہے کہ جھولے میں نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا میں ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت میں لوح محفوظ پر فرشتوں کے قلم چلنے کی آواز کو حضور پیٹ مبارک اپنی والدہ ماجدہ کے شکم پاک میں ہے، اس وقت لوح محفوظ پر جو فرشتے قلم چلاتے تھے اس کو بھی حضور سماعت فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو ڈنڈا تھا وہ معجزہ ہی کے طور پر تھا کہ کبھی آپ پانی پر مارتے، پانی
اپنا سینہ چیپ دیتا، کبھی آپ پتھر پر مارتے تو پتھروں سے پانی نکل جاتا، کبھی آپ ایسے ڈال دیتے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، سانپوں کو نکل جاتا تھا۔ حضور کی انگلیاں کام کرتی، حضور قیامت کے دن انگلیوں کا اشارہ فرمائیں گے، ہم جیسے گنہگاروں کو جنت میں داخلہ عطا کریں۔ حضور کی انگلی ہی کام آئی، حضور کی انگلی کام آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب رب نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ، تو قرآن سنا رہا ہوں، قرآن میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے عرض کیا تھا اِنَّا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ، اے رب ہمیں ڈر لگتا ہے، اے رب ہمیں ڈر لگتا ہے موسیٰ کے پاس جانے میں۔ کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کے پاس جانے میں حضرت موسیٰ نے عرض کیا تھا رب کی بات کا، تو کیا بتا میرے ساتھ میرے بھائی کو ہیلپ کے لیے میرے ساتھ بھیج، میری مدد کے لیے۔ قرآن میں 16ویں پارے کے اندر بھی اس کا ذکر ہے اور دوسرے مقامات پر بھی اس کا ذکر ہے، یعنی حضرت موسیٰ فرعون کے پاس جا رہے ہیں، لیکن ہمارے الفاظ نہیں، قرآن کے الفاظ، کہ آپ کے دل پر ایک خوف کی ہیبت تاری، خوف اور ہیبت تاری ہے کہ کیا پتہ وہاں جا کر کے کیا ہو۔ اس لیے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہارون اشدد بہ وازری واشرکہ فی امری، اے اللہ میرے ہارون میرے بھائی کو میرا وزیر بنا، میری ڈھال بنا دے، تاکہ ہم دونوں بھائی جا کر کے موسیٰ کا مقابلہ کریں۔ وہاں صرف ایک فرعون تھا۔ حضور جب تشریف لائے، حضور کے مکی زندگی میں ابو لہب ابو جہل جیسے ہزاروں فرعون موجود تھے، لیکن حضور سے جب فرمایا گیا اے میرے حبیب اپنی قوم کو ایک رب کی طرف بلاؤ، حضور نے رب کی بارگاہ میں عرض نہیں کیا اللہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنے تنہا کھڑے ہو کر کے کوہ صفا کی پہاڑی پر سب لوگوں کو اکٹھا کر کے فرمایا تھا اے لوگوں سنو اللہ ایک ہے۔ یہ حضور اور حضرت موسیٰ کے درمیان فرق ہے کہ حضرت موسیٰ ایک فرعون کے پاس جا رہے ہیں تو رب سے اپنا خوف اور اپنی ہیبت کی شکایت عرض کر رہے ہیں، یہ الفاظ قرآن میں کوٹ کیے گئے، لیکن جناب آمنہ سیدہ آمنہ کا لال تمام فرعونوں کے سامنے تنے تنہا کھڑے ہو کر کے مقابلہ کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے پہلے جناب حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب کوہ طور پر بلایا گیا تھا کہ اے موسیٰ طور پر آؤ، تو میں نے اس دن آپ کو واقعہ تھوڑا تفصیلاً ذکر کیا تھا کہ طور پر اور طور کی پہاڑی میں داخل ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ کو چاروں طرف سے بادلوں نے ڈھانپ لیا تھا، نوری بادل تھے، وہاں تک فرشتوں کی بھی رسائی نہیں تھی، کوئی نہیں تھا، لیکن جب وہاں داخل ہوئے سورہ طٰہٰ 16ویں پارے کی آیت کریمہ ہے کہ وہاں سے آواز آئی تھی انی انا ربک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، اپنی چپلیں اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، کیونکہ تم طویٰ یا کوہ طور جیسی مقدس پہاڑی میں داخل ہو چکے ہو۔ طور اور طویٰ مصر کے اندر آج بھی موجود ہے، طور پہاڑی، یہ دنیا کے اندر، دنیا کے ایک جگہ پر رب تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنا جلوہ نہیں دکھا بلکہ صرف اپنا کلام سنانے کے لیے بلا رہا ہے، تو فرما رہا ہے چپل اتار کر کے آؤ، لیکن ہم نے کہیں نہیں پڑھا کہ شب معراج حضور تشریف لے گئے، حضور شب معراج تشریف لے گئے ہوں اور جنت آئی ہو، جنت سے پرے عرش علا تک کی بلندیوں تک پہنچے ہو، رب نے فرمایا ہو حبیب چپل اتار کر۔ دنیا کی کسی ایک جگہ میں جب کلیم کو بلایا جا رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ چپل اتار کر کے آؤ، ایک مقدس اور پاک وادی میں داخل ہو رہے ہو،
لیکن عرش اولا کی بلندیوں تک اپنے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو مع نعلین بلایا گیا کہ چپلیں اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت موسیٰ کے قدم جہاں لگے وہ جگہ مرکز تجلی بنے. حضرت ابراہیم کے قدم جہاں لگے وہ مصلی جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں نماز پڑھنے کی جگہ بنے. اور حضور کے قدم جہاں لگے وہ جگہ عرش معلیٰ بنے. حضور کے قدم جہاں لگے وہ جگہ عرش معلیٰ بنے. حضرات گرامی وقار، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعا کی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون، کہ یا اللہ میرا بوجھ اٹھانے والا میرا بھائی بنا دے. جو تو نے میرے اوپر نبوت کا بوجھ ڈالا ہے تو وہ بوجھ مجھ سے اکیلے برداشت نہیں ہوتا، تو میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی نبوت عطا فرما تاکہ دونوں لوگ مل کر کے کام کریں. میرا بوجھ اٹھانے والا میرا بھائی بنا دے، قرآن کے الفاظ. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی اللہ نے ارشاد وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے حبیب ہم نے تمہارا بوجھ اٹھا لیا ہے. اللہ ارشاد فرما رہا. حضرت موسیٰ عرض کر رہے ہیں کہ میرا بوجھ اٹھانے والا میرا بھائی بنا دے، اور اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر بوجھ رکھا ہی نہیں ہے حبیب. یہ اپنے حبیب کی شان اللہ نے بیان کی. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود ہی سوال کیا تھا، اے اللہ میں تیرا کلیم ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حبیب ہیں، فما الفرق بین الحبیب والکلیم، تو حبیب اور کلیم کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے؟ تو فرمایا کلیم وہ ہے جو خود چل کر کے میری بارگاہ میں آئے. حضرت موسیٰ نے خود عرض کیا اے اللہ میں تیرا کلام سننا چاہتا ہوں. جب کلام سنایا فرمایا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. عرض کیا تھا اللہ نے ارشاد فرمایا کلیم وہ ہے جو خود چل کر کے آئے. ثم یناجی رب ارنی، پھر وہ اللہ سے عرض کرے اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے جلوے دکھا، اور میں رب ہو کر کے اسے جواب دوں لن ترانی، اے میرے کلیم تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اور حبیب وہ ہے جو مکہ کی گلیوں میں مکہ معظمہ میں اپنے بستر پر آرام کر رہا ہو. حبیب وہ ہے جو بستر پر آرام کر رہا ہو تو میں جبریل کو حکم دیتا ہوں جا میرے محبوب کے قدموں کو چوم کر کے بوسہ دے اور کہہ ان اللہ قد اشتاق الى لقائک یا رسول اللہ علیہ السلام، اے رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. کلیم چل کر کے آئے اور کہے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، سامنے سے جواب ملے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. حبیب وہ ہے جو بستر پر آرام کر رہا ہو، جبریل کو 70,000 فرشتوں کے ساتھ بھیجا جائے کہ جاؤ اور میرے حبیب کو لے کر کے آؤ. حبیب نے عرض نہیں کیا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، بلکہ خود رب مشتاق ہے اپنے حبیب کی ملاقات کا. تو کلیم اور حبیب میں فرق یہ ہے کہ کلیم وہ ہے جو خود تمام کائنات کے ساتھ ساتھ رب کی رضا چاہتا ہو، اور حبیب وہ ہے جس کی رضا خود خالق کائنات چاہتا ہو. قرآن نے فرمایا فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا خدا راضی ہو جائے. دنیا میں جو انسان آیا بس یہی کوشش کی کہ میرا رب راضی ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں یہ فرماؤں گا کہ میرا محبوب کس طریقے سے راضی ہو رہا ہے. یہ فرق ہے کلیم اور حبیب میں. کلیم وہ ہے جو چھٹے آسمان پر بار بار حبیب کی زیارت کر کے خوش ہوتا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے، واپس تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ دیا تھا. کیا تحفہ دیا تھا شب معراج؟ ہاں ماشاءاللہ یاد ہے. آپ کیا تحفہ ملا تھا حضور کو؟ نماز. تو پڑھا ہوا حضور کا تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے دیا گیا تحفہ ہے حضور. اور حضور نے فرمایا
کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں اور ٹھنڈک حضور کی آنکھوں کو ملتی ہے. تو ٹھنڈی آنکھیں ہونے کا مطلب یہ کہ حضور خوش ہوتے. ٹھنڈی کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھوں میں ٹھنڈک لگتی ہے حضور کی. آپ کی نماز سے حضور کی آنکھوں کو کیا ٹھنڈک ملے گی؟ یہ مطلب نہیں کہ ٹھنڈک پڑتی ہے، بلکہ حضور خوش ہوتے کہ میرا امتی کیسی بھی حالت میں میرے رب کو نہیں چھوڑا اسے. تو اس لیے نماز کی پابندی ضرور کیا. تو جب حضور سرور کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم شب معراج سے لوٹ رہے ہیں معراج شریف کر کے، تو نماز جو ادا کی گئی کتنے وقت کی نماز تھی؟ 50 ٹائم کی. کتنی؟ 50 ٹائم کی نماز. تو راستے میں چھٹے آسمان حضرت موسیٰ ملے. حضرت موسیٰ ملے، عرض کیا حضور یا رسول اللہ علیہ السلام رب نے کیا تحفہ عطا فرمایا؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرمایا اللہ نے 50 نمازیں عطا فرمائی. حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے اپنی امت کو دیکھ لیا ہے، آپ کی امت بھی 50 نہیں پڑھ پائے گی، جائیے کم کروائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ کرے حضور یا رب کم. تو اللہ نے 5 کم فرمائے، 45 بچی. پھر حضرت موسیٰ کے پاس آئے، پھر حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ اور کم کرو. ہوتے 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 کتنی بچی؟ 5 بچی. 5 جب بچی پھر حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ اور چاہیے اور کم کروائے. تو حضور نے ارشاد فرمایا اب مجھے میرے رب پر غیرت آتی ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے میرے حبیب ہمارا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ بدلتا نہیں. 50 فرض کی تھی، پڑھے گا جو انسان 5 رب کی بارگاہ سے 50 کا ثواب ادا کیا جائے. 5 وقت کی نماز جو پڑھے تو اللہ کی بارگاہ سے اسے 50 وقت کی نمازوں کا ثواب ادا کیا جاتا ہے. تو اب دیکھیے یہاں پر رب چاہتا تو ڈائریکٹ 5 ہی ادا فرماتا، یا اگر حضرت موسیٰ نے عرض ہی کی تھی تب دوبارہ جب تبارہ گئے کبھی 20 25 اور 45 کم کر دیتا. لیکن 5 کم ہو رہے، 5 کم ہو رہے. اور راستے میں حضرت موسیٰ ہی کیوں ملے؟ کوئی اور بھی تو نبی ملے. حضرت موسیٰ ہی نے کیوں عرض کیا؟ کیوں؟ اپنی زندگی میں رب سے ایک مرتبہ عرض کیا تھا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا تھا تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. لیکن شب معراج حضور رب کو دیکھ کر کے آ رہے. اب رب کا نور حضور کے چہرے مبارکہ میں وہ جھلک رہا ہے. اور حضرت موسیٰ رب کو تو نہیں دیکھ سکے لیکن دل میں خواہش تو تھی نا کہ چلو رب کا دیدار نہ ہوا لیکن جس نے رب کا دیدار کیا ہے اسی کے نور سے ہم اپنے آپ کو مشرف فرمائیں. تو بار بار 6 چھٹے آسمان پر بار بار حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم خوش ہو رہے ہیں حضور کا دیدار کر کے. اور حبیب وہ ہے، کلیم وہ ہے جو بار بار رسول اللہ کی زیارت کر رہا ہے، اور حبیب وہ ہے جو بار بار خدا کی زیارت کر رہا ہے. بار بار حضور خدا کی زیارت کر رہے ہیں. کلیم کے لیے حکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے ارشاد فرمایا تھا اے موسیٰ اگر کتاب چاہیے ہو تو کوہ طور پر آؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ 30 دن کا حضرت موسیٰ نے 30 پھر 10 اور 40 دن کے روزے رکھے، نمازیں پڑھی. کہاں؟ کوہ طور پر جا کر. قوم پیچھے رہ گئی. 40 دن تک وہاں پر جا کر کے آپ نے عبادتیں کی. اور ذی القعدہ کے مہینے سے شروع ہوئی تھی وہ عبادت اور ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو وہ عبادت پوری ہوئی. تو اب 40 دن تک پورے ہوئے تب رب نے باقاعدہ تختیوں کے طور پر، جیسے ہمارے یہاں بچوں کی سلیٹ آتی ہے، سلیٹ کے طور پر تختیوں کے طور پر آسمان سے کتابیں نازل فرمائی توریت شریف. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حکم ہوا کہ کتاب لینا ہے تو کہاں آؤ؟ کوہ طور پر آؤ. اللہ کی وحی کتاب کی شکل میں کوہ طور پر نازل ہوگی. اور حبیب کی شان یہ ہے کہ جدھر جدھر جاتا ہے جبریل وہاں نازل ہوتا ہے. حبیب اگر اپنے بستر مبارکہ پر جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ میں ان کے بستر نور پر آرام فرما رہے ہیں، جناب جبریل بستر نور پر تشریف لا رہے ہیں.
حبیب کو ذرہ برابر پریشانی نہیں دی جائے، ذرہ برابر تکلیف نہیں دی جائے. کبھی غار میں، کبھی بدر کے میدان میں، کبھی بستر پر، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، جہاں ہے وہیں قرآن نازل ہو رہا ہے. کلیم کی رازداری حبیب کو بتائی. کلیم نے کیا گفتگو کی تھی ہمیں پتا ہے نہیں پتا. قرآن میں نے آپ کو نہیں سنایا اللہ سے کیا گفتگو کی تھی. میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. یہی تو گفتگو تھی، اس کے علاوہ اور کوئی گفتگو نہیں. اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتے. اور گفتگو جو بھی ہوئی اللہ نے اپنے حبیب کو بتا دی کہ میرے اور موسیٰ کے درمیان یہ بات چیت ہوئی تھی. لیکن جو بات اپنے حبیب سے فرمائی، ارشاد فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. جو گفتگو کی وہ گفتگو کی، یہ ہمارا اور حبیب کا مسئلہ ہے. حبیب کلیم اور رب کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ حبیب کو بتا دی، لیکن حبیب اور رب کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ ساری دنیا سے پوشیدہ ہے، وہ کسی کو نہ بتائی گئی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مولا میرے علم میں زیادتی فرما، مجھے علم عطا فرما. تو اللہ نے ارشاد فرمایا میرا ایک خاص بندہ ہے، جاؤ اس کے پاس، جس کا نام ہے خضر علیہ السلام. قرآن کے 15ویں پارے کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر موجود کہ حضرت موسیٰ حضرت خضر کے پاس گئے علم دین حاصل کرنے کے لیے. حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نشانیاں بتائیں کہ ایسا 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 ہوگا. غالباً میں نے گزشتہ سال یا اس سے پہلے سال علم لدنی کے تعلق سے جب میں نے گفتگو کی تھی ہے نا فیاض کا یاد ہو، کیونکہ مجھے یہ یاد ہے کہ میرا واقعہ چھوٹ گیا تھا تو انہوں نے مجھے یاد دلایا تھا کہ آگے کیا ہوا. انہوں نے یا کسی اور صاحب نے مجھے یاد دلایا تھا. تو وہ 2-3 دن میں نے گفتگو کی تھی علم لدنی کے تعلق سے حضور غوث الاعظم دستگیر کے مہینے میں. بہرحال عزیزان میرے رفیقان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ مجھے علم میں زیادتی عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حضرت خضر کے پاس بھیجا. اور جب اللہ کے حبیب نے دعا نہیں مانگی بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دامن رحمت میں لے کر کے یوں کہا، اے میرے حبیب مجھ سے دعا مانگا کرو، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما. جب مجھ سے یہ دعا مانگو گے تو ہوگا کیا، میں اتنا عطا فرماؤں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، اتنا عطا فرماؤں گا. حضرات گرامی وقار، باقاعدہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کیا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبان میں تھوڑی بہت لکنت تھی. ہم اس کو توتلا پن تو نہیں کہہ سکتے، لیکن تھوڑی بہت لکنت تھی. تو باقاعدہ رب کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ میری زبان کی جو گرہ لگتی ہیں وہ کھول دے. یہ اللہ کے اس نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اور یہ عریضہ انہوں نے پیش کیا. لیکن جب حبیب کی باری آئی تو باقاعدہ اللہ نے یہ فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا حبیب اپنی طرف سے تو کوئی گفتگو کرتا ہی نہیں ہے. زبان حبیب کی ہوتی ہے، کلام رب کا ہوتا ہے. زبان حبیب کی ہوتی ہے، کلام رب کا ہوتا ہے. کلیم کو ایک طور پر گئے، ایک تجلی پڑی تھی، تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر کے گر پڑے تھے. قرآن کہتا ہے وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. ایک تجلی رب کی نہیں لا سکے. حبیب کی شان یہ ہے کہ اپنی عین آنکھوں سے جسم و جسمانیت کے ساتھ اپنے رب کی تجلی نہیں، اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں. اور شان یہ ہے، قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، نہ پلک جھپکی نہ بالکل کچھ ہوا اسے، اور پوری دل جمعی کے ساتھ اس نے رب کا دیدار کیا. یہ حبیب کی شان ہے. حضرات گرامی وقار، تو یہ تمام تر اعزازات، یہ تمام تر کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمائے. اور حضرت موسیٰ سے بڑھ کر کے جو کمالات اور جو اعزازات تھے، جو شانیں تھیں، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے اندر وہ تمام تر شانیں جمع فرما دی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبتیں عطا فرمائے، حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. کل انشاءاللہ
ویسے تو ختم شریف ہوگا آپ کی مسجد میں، تقریباً لوگوں نے بورڈ پڑھ لیا ہوگا، کل ختم ہے، ختم خواجگان کے بعد ختم شریف ہوگا 10 سے 11 تک، یا جو بھی وقت ہوگا 11 بجے تک. پھر انشاءاللہ نیاز کا اہتمام ہے، تو آپ حضرات اسی تیاری کے ساتھ آئیے گا. پھر انشاءاللہ العزیز اگلی محافل کے اندر ہم حضور حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضور کے درمیان فرق، اور پھر حضرت ابراہیم اور حضور کے درمیان فرق، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ اور حضور کے درمیان فرق، اسی طریقے سے حضرت نوح اور حضور کے درمیان کیا فرق ہیں، انشاءاللہ محافل میں بیان کرتے رہیں گے. اللہ رب العزت ہمیں زندگی کی آخری سانس تک حضور کی محبت میں جلائے، حضور کی محبت میں خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.